الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اللہ کے ہاں جو منتخب، سلیکٹڈ، پسندیدہ کامل دین ہے، جو قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ دین اسلام ہے. جو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین میں کامیابی تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس کی وہ کوشش اور کاوش قبول نہیں ہوگی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ اپنی پلاننگ کے باوجود، اپنی اسٹریٹجی کے باوجود، اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنے اویلیبل ریسورسز کے باوجود، اپنے تجزیوں اور تبصروں کے باوجود، اپنے مادی وسائل اور اسباب کے باوجود خسارے میں ہوگا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی دنیا میں بظاہر بڑی ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پروگریس ہو رہی ہے، اچیومنٹس ہو رہی ہے، لوگوں کو اپنے گول ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو ترقی ہے یہ اسباب میں ہے، انسان کی ذات میں نہیں ہے. کیسے؟ مشینوں میں ترقی ہو رہی ہے. پہلے نبض شناس لوگ تھے، وہ نبض پر ہاتھ رکھ کر معلوم کرتے تھے بیماری کیا ہے، مرض کی تشخیص اور اس کو ڈائیگنوز کرتے تھے. اب الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، ایم آر آئی، مشینوں کے ذریعے سے بیماری کی تشخیص ہو رہی ہے. ترقی تو ہو رہی ہے لیکن مشینوں میں ہو رہی ہے، اسباب میں ہو رہی ہے، انسان کی ذات میں ترقی نہیں ہو رہی. دوسری مثال سمجھ لیں. اب لوگ بہت لمبا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، گاڑی کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، بحری جہاز کے ذریعے سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے.
لیکن پیدل چلنے کی جو سکت تھی، جو سٹیمنا تھا، جو انرجی تھی، وہ تو کم ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان مشینوں میں، اسباب میں ترقی کر رہا ہے، اپنی ذات میں ترقی نہیں ہو رہی۔ ڈگریاں بڑی ہو گئی، کورسز ہیوی ہو گئے، کریکولم اور نصاب بڑھ گیا، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، میٹاورس آ گیا، ایمرجنگ ٹیکنالوجی آ گئی، روبوٹک آ گیا، سائنس آ گئی، اس سے آگے بہت سی چیزیں آئے گی، لیکن انسانیت کمزور ہو گئی۔ کشمیر میں، کوسوو میں، بوسنیا میں، شام میں اور حالیہ فلسطین میں 1 صدی سے زائد بمبارمنٹ ہو رہی ہے، گاجر مولی کی طرح انسانیت کٹ رہی ہے، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اخلاقیات کے جنازے نکل گئے، کھوپڑیوں کے مینار بن گئے، عمارتیں ملبے کا ڈھیر اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، جانور پہ آہیں بھرنے والا انسان انسانوں کو سسکتے ہوئے موت کی وادی میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو جب دین نہیں ہوتا تو اسباب میں تو ترقی ہوتی ہے، انسان کی ذات میں، کیریکٹر میں، کردار میں، اخلاق میں وہ ترقی نہیں کرتا۔ جبکہ اسلام انسان کو اپنی ذات اور روحانیت کے اندر آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ برقی کمکموں سے اور لائٹنگ سے پوری دنیا کو روشن کرنے والا انسان دل میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے، منافقت کی پالیسی پر گامزن ہے، دوغلا پن اس کے اندر نمایاں ہے، اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح نہیں، اس کے انڈیکس پر، ٹائٹل پر، سرے ورک پر، پریفیس پر کچھ اور ہیں اور اندر کا کانٹینٹ کچھ اور ہے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے اعمال کے ساتھ میچ نہیں کر رہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ سب سے بڑا آج انسانیت کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ بات مسلمان کہیں اتنی امپریسو نہیں ہے، دشمن کہیں، کافر اعتراف کرے، یہ حیران کن ہے۔ چارلس برطانیہ کا شہزادہ ہے، آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، اس نے ایک تقریر میں کہا جو آن دی ریکارڈ ہے کہ اس وقت دنیا کا جو نظام اور سسٹم ہے بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، سٹیبلٹی نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ تو اس کے لیے متبادل کے طور پر اسلام کو سٹڈی کیا جائے، لیکن اس نے کہا کہ اسلام کو سٹڈی کرنے میں 3 باتوں کا خیال رکھو۔ یہ ذہن سے نکال دو جو ہمارے بڑوں نے ہمیں اسلام کے لیے بتایا ہے۔ وہ کافر بھی کہتے تھے نا، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے۔ چارلس نے کہا اس کو ذہن سے نکال دو، ہمارے ریسرچر نے، ہمارے پروفیسرز نے، ہمارے اسکالرز نے،
ہمارے دانشوروں نے، ہمارے تھنک ٹینک نے اسلام کے بارے میں کیا کہا، اس کو ذہن سے نکال دو، خود اسلام کو سٹڈی کرو اور اوریجنل سورس سے سٹڈی کرو۔ ویسٹرن دنیا نے اسلام کے بارے میں جو لکھا اس کو نہیں پڑھو، خود قرآن کو پڑھو، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھو۔ اور تیسری بات، اسلام کو سٹڈی کرتے ہوئے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھو، سو کولڈ مسلم کو نہیں دیکھو۔ اقبال نے کہا، شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج کے مسلمان کو نہیں دیکھو، اس زمانے کے مسلمان کو دیکھو جو آرتھوڈکس مسلم تھا، جو ڈیووٹڈ مسلم تھا، جو مکمل مسلم تھا۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اکابرین اور اسلاف۔ تو چارلس نے کہا کہ اگر ان تین باتوں کا خیال رکھ کر تم اسلام کو سٹڈی کرو گے، میرا وجدان یہ کہتا ہے اسلام ایک مکمل نظام اور ضابطہ حیات ہے۔ آگے چلیے، ویٹیکن سٹی، پاپائے روم، عیسائیت کا سب سے مقدس آدمی، عیسائیت کا سب سے جو ایک محترم منصب ہے پاپائے روم کا، اس نے کہا کہ دنیا کے اندر جو معاشی نظام ہے وہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے، منصفانہ تقسیم دولت نہیں ہو رہی، دولت کا ارتکاز اور کنسنٹریشن وہ ایک خاص طبقے کی طرف جا رہا ہے، ایک طبقہ امیر سے امیر تر اور باقی لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں۔ تو اس کے متبادل کے طور پر اسلام کے معاشی اصولوں کو اپنایا جائے تو دنیا کا معاشی نظام ٹریک پر آ جائے گا۔ ہم نے تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں، 50% مسلمان وہ ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہتے جی بچپن میں کسی نے توجہ نہیں دی، بس ہم بدقسمت تھے، ہم محروم رہ گئے، گاؤں میں مدرسے نہیں تھے، باپ دادا کو دین کی فکر نہیں تھی، غربت تھی۔ یہ ساری باتیں اور بہانے تراش کر ہم قبر میں یہ جواب نہیں دے سکتے، اٹ از ناٹ ویلڈ۔ ابھی سیکھو، 50% مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نعرے لگاتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اگر نعروں سے بات بنتی تو قرآن مسلمان، یہودی، عیسائی سب کو یہ کیوں کہتا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہارے دعووں سے، آرزوؤں سے، نعروں سے، خواہشات سے، حسرتوں سے، وشز سے، سلوگن سے، نعروں سے، چاہتوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ 50% مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، باقی 50% کو آتا ہے، 25% کو تلفظ اور مخارج سے نہیں آتا، تجوید سے قرآن نہیں پڑھتا، انگلش 2 سال کا کورس کرتا ہے، پاک امریکن کلچر سینٹر میں اور برٹش کونسل میں 2 سال کے 6 لیول کرتا ہے، 10 لاکھ روپے دیتا ہے، 4 گھنٹے سٹڈی کرتا ہے، 2 گھنٹے کنورسیشن اور پریکٹس کرتا ہے، ویژول کلاسز لیتا ہے، آڈیو کلاسز لیتا ہے، منہ ٹیڑھا کر کے جسٹ لائک برٹش لیڈی انگریزوں کی طرح بات کو فخر سمجھتا ہے۔ اللہ کے قرآن کے لیے اس کے پاس وقت نہیں،
اور نعرہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ خدا کی قسم شرم سے ڈوب کر مر جائے اگر اپنے دل اور گریبانوں میں جان کر اپنی اسیسمنٹ کریں، ریئلائز کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، محاسبہ کریں اللہ کی عظیم کتاب کے ساتھ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور جو 25% قرآن پڑھتے ہیں، تجوید سے بھی پڑھتے ہیں، ان کو ترجمہ نہیں آتا، قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے یہ پتہ نہیں، قرآن تجارت کے اصول کیا بتاتا ہے، خرید و فروخت کے اصول کیا بتاتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کیوں حرام ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لین دین کو رائٹنگ فارم میں ڈاکومنٹڈ کیسے کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، زکوٰۃ کا پرسپشن کیا ہے، وآتوا الزکاۃ، صدقہ اور خیرات چیریٹی کیوں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خیانت کیوں غلط، لا يحب الخائنین، ملاوٹ کیوں، من غشنا یا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، غبن فاحش کیوں حرام ہے، کسی کی بولی پر بولی لگانا کیوں حرام ہے۔ تو جس 25% مسلمان کو قرآن آتا ہے اور تلفظ سے پڑھتا ہے، اس کو میننگ کا اور معاشی اصول کا پتہ نہیں، وہ جسٹ یہ سمجھتا ہے قرآن کو چوم لو، سر پر رکھو، سینے سے لگاؤ، غلاف پر غلاف چڑھاؤ، قرآن خوانی کراؤ، دکان کی اوپننگ پر پڑھ لو، بچی کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کے سائے میں رخصت کر لو، جھگڑا اور سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے قرآن پر قسم کھا لو، بس یہ قرآن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس چیز کا فائدہ نہیں، بالکل فائدہ ہے، قرآن سر پہ رکھو فائدہ، آنکھ سے لگاؤ فائدہ، سینے سے چمٹاؤ فائدہ، ہاتھ میں پکڑو فائدہ، قرآن کو دیکھو فائدہ، قرآن کی بات کرو فائدہ، لیکن مقصد قرآن کا یہ نہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو، صحابہ قرآن کے ایک حکم پر گردن کٹوائی، مال نچھاور کیا، اولاد قربان کی، ہجرت کر لی، وطن کو چھوڑ دیا اور تلوار لے کر دشمن پہ وار کیا، زخموں سے چور چور ہو گئے، ساری دنیا ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کا حکم دوسری طرف، صحابہ ڈٹ گئے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق دھاگے کی طرح کمزور ہے، اور صحابہ کا تعلق اینکر آف دی شپ، بحری جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط تھا، جو اتنا موٹا رسہ ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا معاشی نظام، حلال حرام، بے و فروخت، سود، ملاوٹ، جھوٹی قسمیں، عیب چھپانا، تاجر کے فضائل، سچ بولنا، جھوٹے پر جو وعیدیں اور لعنت، اگر یہ ساری چیزیں سامنے ہو، پاپائے روم ویٹیکن سٹی نے اعتراف کیا، دنیا کی معیشت ٹریک پر آ جائے گی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ باتیں وہ لوگ کیوں کرنے لگے؟ اس لیے کہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ دنیا میں ایسا مذہب جس کی وحی اور نبوی تعلیمات، جس کا کانٹینٹ اسی زبان میں اوریجنل سورس کے ساتھ اگر آج تک محفوظ ہے، وہ صرف قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تورات اصلی زبان میں موجود ہے، انجیل موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، گوسپل، اس کے کتنے ورژن تبدیل ہو گئے، کانٹینٹ میچ نہیں کرتا، لیکن قرآن ہے۔ اسی لیے دین اسلام حقیقی مذہب ہے،
جو لوگوں کی مغرب کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ ایک روایت ہے قرآن اور حدیث، وہ موجود ہے۔ ایک درایت ہے تفقہ اور تعمق، فقہ کے اصول، وہ حدیث کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں، علم کلام، علم معانی، علم بیان، اسماء الرجال، پورا کانٹینٹ موجود ہے۔ اس پر صدیوں کی محنت ہے اور وہ ریلیونٹ اور کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے۔ اور تیسری چیز وجدانیات، قلبی کیفیات، انر ہیپینس، دل کا سیٹسفیکشن، وہ قرآن میں، اسلام میں اور اللہ کے ذکر میں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی لیے دنیا میں سب سے کم پاگل خانے اور سب سے کم پاگل ہونے والے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ نقصان ہوتا ہے اللہ کی مرضی، ٹینشن میں ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، یہ جو ہاتھ اٹھا کے سر جھکاتا ہے پوری ہسٹری چینج ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، 90 ڈگری کا چینج آتا ہے۔ اور یہ وہ مسلمان جو میری آپ کی طرح کمزور ہیں، اگر یہ مسلمان اس ڈگری پر آ جائے جس ڈگری پر اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، پھر تو ایک بھی پاگل نہ رہے۔ یہ کمزور مسلمان کا لیول ہم بتا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسلام حق مذہب ہے اور کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوگا، ٹاپ پر ہوگا، سپیریئر ہوگا، وتھ فلائنگ کلر ہوگا، ڈومیننٹ ہوگا۔ لیکن صرف نعرہ لگانے سے یہ سوال ہے، چپتا ہوا سوال ہے، نہیں۔ اس کی تعبیر کیسے ممکن ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اتنا بڑا ٹائٹل یوں ہی مل گیا؟ تم بہترین امت ہو، گاڑیاں تم اچھی استعمال کرو گے، بلڈنگیں بڑی بڑی بناؤ گے، یا تم خوبصورت زیادہ ہو، یا تمہاری ڈگریاں زیادہ ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ تم نبوت والا کام کرو گے، اگر وہ کام نہیں کرو گے تو ٹائٹل سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہم اسی ٹائٹل پر خوش ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس کے لیے ہمیں 2-3 کام کرنے ہوں گے۔ ایک، ایجوکیشن میں اپنی جو سائیکولوجی ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ تعلیم پہلے ممبر و محراب سے ہوتی تھی۔ جو واک ان کسٹمر ہوتا ہے نا، خود چل کر آئے، اس کو یہاں سے چیزیں ڈیلیور ہوگی۔ ایک وہ کسٹمر ہے جو خود چل کر نہیں آ رہا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو آن لائن اپروچ کرتے ہیں، اس کے پاس چل کر جاتے ہیں۔ تبلیغ والوں نے یہ کام اسی لیے تو شروع کیا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین، اور آہستہ کہو، کوئی سن نہ لے۔ انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا کہ بھائی جو مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، خانقاہ میں آتا ہے، اس کو تو بات پہنچ جاتی ہے، لیکن جو نہیں آ رہا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو پہلے ایک سائیکولوجی تھی کہ عالم کی مثال کنویں کی ہے، پیاسا خود چل کر آئے۔ انہوں نے پرسپشن کو چینج کیا کہ عالم کی مثال بادل کی طرح ہو جو ہر جگہ جا کر برسے۔ تبلیغی کام شروع ہوگی۔ علماء نے کہا کہ جو یہاں نہیں آ رہا اس کو میڈیا پر پیغام پہنچاؤ، سوشل میڈیا پر پیغام پہنچاؤ، ٹی وی کے فورم پر جا کر پیغام پہنچاؤ۔ کروڑوں لوگوں کی ذہن سازی وہاں غلط ہو رہی ہے، ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے، لبرل بنایا جا رہا ہے، سیکولر بنایا جا رہا ہے، فری سوسائٹی کا ذہن ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو علماء بھی انہوں نے
تعلیم کو ممبر کے ساتھ ساتھ میڈیا پر شفٹ کر دیا. یہ ایجوکیشن سائیکولوجی تھی اور اس کا فائدہ اور فیڈ بیک اور آؤٹ کم آنے لگا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اس کے بھی پروٹوکول ہے. ممبر پر ہر آدمی بیٹھ جائے نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کیا ہم دین کی بات نہیں کر سکتے؟ بھائی ایک آدمی وہ جا کے کلینک کھولے اور لوگوں کا علاج شروع کر دے. کوئی جا کر اس کو بولے تم نے MBBS کیا ہے؟ نہیں. میڈیکل کالج میں پڑھا ہے؟ نہیں. تم یہ نہیں چلا سکتے. وہ کہتا ہے کہ کیا علاج پہ صرف ڈاکٹروں کا ٹھیکہ ہوگا, ان کا قبضہ ہوگا, میں علاج نہیں کر سکتا. التخص اقداسی نہ ہوئی. ایک انجینئر جا کے خود پل بنانا شروع کر دے, لوگ کہیں گے ڈگری کا ہے, کون سے کالج میں پڑھا ہے, انجینئرنگ کالج کا نام بتاؤ. تم یہ نہیں کر سکتے. کہتا ہے پل پر صرف انجینئر کا قبضہ ہے, ہم نہیں کر سکتے. ادھر تو آپ کہتے ہو ریلیونٹ لوگ, لیکن دین اتنا لاوارث ہے, کہتے جی ہر آدمی دین کی بات کر سکتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا پروٹوکول ہے. ممبر پر وہ بیٹھے جس کی وضاحت, جس کے عقائد, جس کے استادوں کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ وہ اس کے قابل نہیں. پھر سوشل میڈیا پہ کیسے بات کرنی ہے اس کا پروٹوکول پتا ہو. آپ کہتے ہو کہ میں بیمار ہو گیا اور میرا یہ دوست ہے, ڈاکٹر تو نہیں لیکن بہت مخلص ہے, میں نے اس کی مرضی سے انجیکشن لگا دیا, وہ آپ کو کہیں اور پہنچائے گا. یہاں اخلاص نہیں چلتا, صرف اخلاص کے ساتھ تجربہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات کہ تخصص اور اسپیشلائزیشن, سیاست اور قانون سازی قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ہم پڑھیں. جیسے پہلے دارالافتاء ہوتا تھا نا مدرسوں میں تخصص, آپ گئے بینکنگ کا مسئلہ ہو, شپنگ کا مسئلہ ہو, گولڈ سونے کے کاروبار کا مسئلہ ہو, آپ نے فتویٰ دیا, انہوں نے کہا جی ہم جواب دیں گے, 15-20 دن لگ گئے. اب انہوں نے گولڈ کے مسائل کے لیے کچھ علماء الگ کیے, شپنگ کے لیے الگ کیے, اسلامک بینکنگ کے لیے الگ علماء کو کورسز کرائے, تو اب مسئلہ جلدی حل ہو جاتا ہے. وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے, وہ ایڈیشنل نالج لیتا ہے. تو ہم بھی علماء کو اسلامی بینکوں میں, سیاست میں, بیوروکریسی میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, مارکیٹ میں بھیجے, اور وہ علماء قرآن اور حدیث کی رہنمائی پیش کریں گے تو فائدہ جلدی ہوگا, ورنہ تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی. اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ علم ہوتا ہے. علماء نے کہا, پہلے زمانے میں علماء کہتے تھے وہی عالم بنے گا جو 8 سال کا کورس کرے گا, اور اعدادیہ ملاؤ تو 10 سال کا, اور حفظ ملاؤ تو 12 سال کا, اور وہ بھی مدرسے میں رہنا پڑے گا. پھر علماء نے کہا یار سب تو اتنا وقت نہیں دے سکتے, 4 سالہ کورس آ گیا کلیت الشریعہ. پھر کہا کچھ لوگ پھر بھی نہیں آ رہے, 2 سالہ دراسات دینیہ. پھر کہا اب بھی مشکل ہے, انہوں نے ایوننگ کلاسز عصر سے عشاء تک مدرسے شروع کر دی. کہا پھر بھی نہیں آ رہے, ویکنڈ کلاسز شروع کر دی, صرف ہفتہ اتوار. پھر بھی کچھ لوگ بچ گئے, آن لائن کلاسز شروع کر دی. علماء نے لوگوں کی سائیکولوجی کو سمجھ کر ضروریات کو پورا کرنے کا ایک سسٹم بنایا. اب بھی جو محروم ہو اس کو بدقسمت کے سوا دوسرا کون سا نام دیا جا سکتا ہے؟ لیکن ایک بات سمجھ لے کہ اس عالم اور اس عالم میں فرق ہوگا. اس نے 8 سال مدرسوں میں پڑھا, چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھا, روکی سوکھی کھا کر پڑھا, زانوئے تلمس طے کر کے پڑھا, اپنی جوانیاں صرف کر کے پڑھا. اور دوسرے نے آن لائن پڑھا, صرف ویکنڈ کلاسز پڑھی,
یہ دونوں برابر کیوں؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک بہت بڑے عالم کو کہا کہ بھائی میرے بیٹے کو کوئی ایک ہفتے میں عالم بنائے تو میں اس کو انعام دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک ہفتے میں کوئی عالم نہیں بن سکتا. اس نے کہا نہیں مجھے تو ایسا آدمی چاہیے. اب بڑی مشکل سے کوئی ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں آپ کے بیٹے کو ایک ہفتے میں عالم بناؤں گا. بادشاہ نے کہا شرط یہ کہ میں پھر مقابلہ بھی کراؤں گا دوسرے علماء سے کہ تم نے کیسا بنایا. کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک ہفتہ بادشاہ کے بیٹے کو لے کر محل میں گیا، جو بھی کیا ایک ہفتے کے بعد آیا، کہا میں نے آپ کے بیٹے کو ایک ہفتے میں عالم بنا دی. بادشاہ نے بڑا پروگرام کیا، لیکن کہا پہلے مقابلہ ہوگا. بہت سے علماء کو بلایا، کہا میرے بیٹے سے مقابلہ کرو. اب جو عالم اس سے جو سوال پوچھے یہ کہیں کہ یہ مسئلہ تو بڑا گمبھیر ہے اور اس میں اختلاف ہے اور اس میں بہت سے اقوال ہیں. وہ بولے یار یہ تو واقعی بڑا عالم ہے. دوسرا سوال پوچھے، بولا یہ مسئلہ بھی بڑا گمبھیر اور کمپلیکیٹڈ ہے اور فقہا کی مختلف آراء ہے اور اس میں بھی اختلاف. جو مسئلہ بولو بولے اس میں اختلاف ہے. بادشاہ نے کہا میرا بیٹا بڑا عالم بن گیا ہے. کہا بس انعام تو اس کو دوں گا، لیکن استاد کو کہا کہ آخری مقابلہ اس کا تمہارے ساتھ ہوگا، اگر تم سے بھی جیت گیا تو پھر انعام ملے گا. بولے ٹھیک ہے. اب یہ جو استاد تھا نا، اس نے کہا بیٹا اللہ کی توحید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ توحید کہتے اللہ ایک. اس نے کہا یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں بہت سے فقہا کے اقوال ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے. اب بادشاہ کو تو پتہ چل گئی تو ڈرامے بازی ہے، توحید میں کہاں اختلاف ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، اس پر تو سب متفق ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی واقعی کوئی ایک ہفتے میں عالم، یہ جو آپ کو ٹی وی پر اسکالرز نظر آتے ہیں نا، فلاں اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر، تجزیہ نگار، اور حضرت صاحب تفسیر لکھ رہے. علن فقیر کو عربی نہیں آتی، نحو صرف نہیں آتی، 4 اردو تفسیریں سامنے رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس سے لے کر ملغوبہ بنا کر کہتا ہے پروفیسر صاحب کی تفسیر منظر عام پر. آپ بھی آشش کر اٹھتے واہ بھائی واہ. اس سٹوری کا مورل آف دی سٹوری کیا ہے کہ ایک ہفتے کا عالم ایسا بنے گا. اور دوسرا مورل کیا ہے کہ استاد جتنے بھی داؤ سکھائے ایک داؤ اپنے پاس رکھتا ہے. علماء سے تعلق جوڑیں، علماء سے نسبت اختیار کریں، اسی میں کامیابی ہے، دین کی سمجھ ہے.